بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، آج انتہائی غم اور صدمے کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں کہ میرے استاد محترم، استاد العلماء، جامع معقول و منقول، اسیر زلف رسول، رئیس المدرسین، عالم باعمل، ولی کامل، انتہائی مشفق و مہربان، شیخ الحدیث و تفسیر، حضرت علامہ حافظ غلام حیدر خادمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے وصال پرملال کے اس موقع پر آپ سے محو گفتگو ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج شہر سیالکوٹ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ایک بہت عظیم عالم دین اور ایک بہترین مدرس سے محروم ہوئے ہیں کہ صدیوں کے بعد بھی ایسے عالم، ایسے استاد کا ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر سے کسی نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں عرش الہی کو کندھا دے رہا ہوں، تو امام ابن کثیر نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو کسی عالم دین کے جنازے کو کندھا دے گا۔ اس قدر ایک عالم دین کی شان ہے۔ جب کسی عالم دین کا وصال ہوتا ہے تو کسی بھی عالم دین، عالم حقہ کے وصال کے ساتھ ہی اللہ کی رحمت کے 40 دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت صرف ایک بندے کی موت نہیں ہوتی بلکہ پورے جہان کی موت ہوتی ہے۔ تو استاد العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث حافظ غلام حیدر خادمی صاحب بظاہر تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن جس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری ہے ان کا نام ہمیشہ باقی رہے گا، ان کا کام ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے من صار بالعلم حیا لم یمت ابدا، جو علم کے ساتھ زندہ ہو گیا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ہم نے 1988 سے لے کر 95-96 تک ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے۔ میں اور میرے برادر اکبر زینت القراء، نجم القراء، جناب قاری محمد عالم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، ہم پہلے سبق سے لے کر آخری سبق تک موقوف علیہ سارے کا سارا قبلہ شیخ الحدیث سے ہم نے پڑھا، ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے، اور ہم دونوں بھائی آپ کے سامنے ہم سبق رہے، اور پھر آپ نے انتہائی مہربانی اور شفقت فرمائی کہ دورہ حدیث شریف کے لیے ہمیں دونوں بھائیوں کو، مجھے اور قبلہ کاری محمد عالم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں کو لے کر جامعہ نظامیہ لوہاری گیٹ لاہور میں ہمیں لے کر گئے، اور خود ہمارے ساتھ تشریف لے گئے اور خود جا کر ہمیں وہاں پر داخل کروایا۔ جس زاویے سے بھی آپ کو دیکھیں، اگر ایک مدرس کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے کافی کلاس فیلوز، ہمارے ساتھی جو کچھ کراچی بھی جا کے پڑھے، دیگر مقامات پر بھی، لیکن جب ہم آپس میں کبھی بیٹھے تو جس نے 15 20 30 40 اساتذہ سے پڑھا ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ قبلہ استاد محترم قبلہ شیخ الحدیث صاحب جیسا مدرس اور استاد ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔
کہ آپ اس انداز سے پڑھاتے تھے کہ پڑھاتے ہی سبق یاد ہو جاتا۔ اگر آپ تدریس کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک بہترین بے مثال مدرس، عالم کے اعتبار سے دیکھیں بہترین باعمل عالم، تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے دیکھیں تو تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ منصب پر فائز۔ غرض ہے کہ آپ جس اعتبار سے بھی دیکھیں، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مکمل نمونہ قبلہ شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کی ہستی اور ذات میں نظر آتا ہے۔ تو مجھے ان کی زندگی پہ رشک آتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے بس دین متین کی خدمت میں گزار دی اور آخری سانس تک دین کی بات اور دین کی فکر میں ہی رہے۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ دقائق الاخبار میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا جب لوگوں کو اللہ کے حضور پیش کیا جا رہا ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امت کے عالم دین کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو رب ذوالجلال حضرت جبریل علیہ السلام کو آواز دے گا۔ جبریل فوراً بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبریل اس عالم دین کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے اور غلاموں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، اپنے غلاموں کو کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے۔ قربان جائیں جب حضرت جبریل علیہ السلام اس عالم دین کو لے کر جائیں گے تو شب معراج جن کے استقبال کے لیے صفے بنا کر فرشتے کھڑے ہوئے، جن کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں اللہ کے نبی اور رسول کھڑے ہوئے، وہ اللہ کے محبوب کھڑے ہو کر اس عالم کا استقبال فرمائیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے ہاتھوں سے اس عالم دین کو جام کوثر پلائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے برتنوں سے جام پینے والے عرض کریں گے آقا ہمیں برتنوں سے جام کوثر پلایا ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے تم تو تجارت کر کے اپنے مال کو بڑھانے کی فکر میں لگے رہے، پر یہ تو ہمیشہ دین اسلام کو بڑھانے کی فکر میں لگا رہا۔ یہ ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں لگا رہا۔ تو میں اس حدیث پاک کی روشنی میں پورے تیقن کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم قبلہ شیخ الحدیث علیہ الرحمہ نے جس انداز سے دین کی فکر، لگن، ذوق اور شوق میں اور تڑپ میں زندگی بسر کی ہے، قیامت والے دن ہمارے آقا بھی ہمارے استاد محترم کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ باتیں تو ان کے لیے بہت زیادہ کی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہاں پہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں کوئی دیدہ ور پیدا۔